نہ صرف یہ کہ جنتر منتر پہ یہ جنتر منتر پروٹیسٹ کے نام سے مشہور ہو گیا کیونکہ اس جگہ کا نام جنتر منتر تھا، تو نہ صرف یہ وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے اور اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہو رہا ہے، بلکہ ود دا پیسج آف ٹائم گوا کی طرف، مہاراشٹرا کی طرف اور اس طرح کے دیگر ممبئی میں وگلز جو ہیں وہ شمع روشن کر کے ان کے ساتھ، ان نوجوانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے لوگ نکل بھی رہے ہیں۔ فلسفی سبرامنیم سوامی نے اس رپورٹر کو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ یہ بدنام زمانہ جواب دیا کہ there is nothing like equality which exists، برابری جیسی کوئی چیز دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتی۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، تھرڈ اینگل انفوٹینمنٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ بلال عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج جس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں وہ اس وقت بڑا ایک کنٹمپریری جو کرنٹ افیئرز کہہ لیجئے، اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے، نہ صرف سب کانٹیننٹ میں، انڈو پاک میں، بلکہ پوری دنیا میں اب تو اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ اور وہ بات کون سی ہے؟ وہ ہے گاندھی کے بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج۔ دوستو، مہاتما گاندھی کے اس دیس میں اس وقت جین زی، یعنی وہ جنریشن جس نے پوری دنیا کے اندر تبدیلی کی ایک لو جلائی ہے، انقلاب کی ایک شمع روشن کی ہے اور امید کی بھی ایک شمع روشن کی ہے، اس میں بہت کچھ ایسا ہے جس کے اوپر اصلاح طلب گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن بیشتر کام جو پوری دنیا میں ہو رہے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ بھی ہیں، بہت ہی نتیجہ خیز بھی ہیں، اور ان کی جو امپیکٹ ہے وہ اوور دی لاسٹ مے بی ڈیکیڈ، گزشتہ 10 سالوں کے دوران اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹلی نظر آیا ہے۔ پوری سارک کنٹریز کے اندر بالخصوص ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بات سری لنکا کی ہو، بھوٹان کی ہو، نیپال کی ہو، پاکستان کی ہو، بھارت کی ہو، ان تمام ممالک میں جین زی نے ایک طوفان کھڑا کیا ہے۔ طوفان شاید منفی لفظ محسوس ہوتا ہو، لیکن بہرحال ایک ہاہاکار تو جیسا میں نے کہا ضرور مچی ہے۔ دوستو، کاکروچ جنتا پارٹی ہے کیا؟ نیشنل ٹیسٹنگ سسٹم، یعنی کہ میڈیکل کے طلباء کے لیے ایک جو پاکستان میں بھی موجود ہے، بھارت میں بھی موجود ہے، اس طرح کے اقدامات میں پاکستان اور بھارت عموماً سیم پیج پہ ہوتے ہیں، جن میں پوسٹ کولونیل مائنڈ سیٹ، بعد از نو آبادیاتی ذہنیت جھلکتی ہو۔ پاکستان اور بھارت دونوں میں نیشنل ٹیسٹنگ سسٹم موجود ہے، جس میں خصوصاً میڈیکل کے طلباء کے لیے میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ایک پورا ایک نظام موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ ایف ایس سی پری میڈیکل میں بہت اچھے مارکس بھی لے لیتے ہیں، دے ہیو ٹو گو تھرو NTS، یعنی کہ ایک ٹیسٹنگ سسٹم ہے، اس کے تحت انہیں پیپرز دینے ہوتے ہیں۔ میڈیکل کے طلباء اور ان کے والدین اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ جب NTS کے پیپرز کے دوران پیپر لیک ہو گیا تو اس کے بعد ایک احتجاج ہوا، احتجاج کے بعد ایک کیس کی سنوائی ہوئی بھارتی سپریم کورٹ میں، اور چیف جسٹس نے ان طلباء کو ایک نام دیا جس کا نام جو کہ تھا کاکروچ، یعنی اپنی پروسیڈنگز کے دوران انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کاکروچ کا۔ وہاں سے ایک سوشل میڈیا سیٹرک مومنٹ کی طرح سوشل میڈیا کے اوپر ایک کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے، جو کہ ایک طرح سے ایک طنز اور تشنیع کا نشتر تھا بھارتیہ جنتا پارٹی، مودی جی کی پارٹی کے لیے، تو اس نام سے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین چلی اس ہیش ٹیگ کے ساتھ۔ لیکن وہ ہیش ٹیگ اتنا مضبوط ثابت ہوا کہ وہ ایک سارٹ آف پارٹی کی شکل اختیار کر گیا، اور اس کے بعد نوجوان نکلے ہیں۔ دوستو، یہ نوجوانوں کا جو نکلنا ہے وہ بڑا ایک دلچسپ، میں آپ کے سامنے اس کی ایک تصویر کشی کرتا ہوں۔ جنتر منتر ایک اسی طرح گیٹ وے ہے دلی میں، وہاں پہ یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور ایک جیسے جنگل میں آگ کے شعلے پھیلتے ہیں، اسی طرح سے وہ یہ احتجاج جو ہے وہ اس نے پوری بھارت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ جنتر منتر پہ یہ جنتر منتر پروٹیسٹ کے نام سے مشہور ہو گیا کیونکہ اس جگہ کا نام
जंतर मंतर था। तो न सिर्फ ये वहाँ पे एहतजाज हो रहा है और उसका दायरा कार बहुत वसी हो रहा है, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम गोवा की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ और इस तरह के दीगर मुंबई में विगिल्स जो हैं वो शमे रोशन करके उनके साथ, इन नौजवानों के साथ इजहार यकजहती के लिए लोग निकल भी रहे हैं और जो है वो उनसे इजहार यकजहती भी कर रहे हैं। इसी असना में यकीनी तौर पे भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट, जो मोदी की गवर्नमेंट है, वो तो उस पर यकीनन उनके कानों पे फ़िलहाल जूं तक नहीं रेंग रही, लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस मौजूद है और दीगर जो तरक्की पसंद लेफ्टिस्ट पार्टीज़ हैं मोस्टली, वो सब उनके साथ इत्तेहाद में जो है वो किसी न किसी हद तक शामिल भी हो रहे हैं। दोस्तों, गांधी का वो हिंदुस्तान जिसमें महात्मा ने जो है वो इंसानियत का दर्स दिया था, जिसमें जो है वो बर्दाश्त का दर्स दिया था, अमन का दर्स दिया था, यानी गांधीवाद एक पूरा फ़िलॉसफी थी जो एंटायर एक्सट्रीमिज़म फ़िलॉसफी थी। उस देश में चश्मे फलक ने वो दौर भी देखा है जब एक बड़े स्टेट्समैन, सो कॉल्ड ही कह लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द इक्वालिटी ऑफ इक्वल्स। भारतीय आइन बराबर लोगों की बराबरी को यकीनी बनाता है। ऐसे में बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे की एक रिपोर्टर उनसे पूछती हैं कि होल्ड ऑन, कम अगेन, यू मीन आपका मतलब ये है कि तमाम इंसान बराबर नहीं है, सिर्फ जो बराबर हैं उनकी बराबरी को आपका आइन इंश्योर करता है? तो सुब्रमण्यम स्वामी ने उसने एक ऐसा जवाब दिया जो भारतीय समाज की एक ऐसी रासिख और बैन हकीकत को बयान करता है, जिसके नतीजे में न सिर्फ ये कि भारत के अंदर तो वो डीप रूटेड है ही है, लेकिन मुतहदा हिंदुस्तान जब था उस दौरान दीगर जो मजहबी तबक़ात या दीगर अक़वाम हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं और दीगर जो है मज़ाहिब के लोग भी हैं, क्रिश्चियंस हैं, उन सब के ऊपर भी उस फ़िलॉसफी की एक छाप हुई और वो है अदम बराबरी की फ़िलॉसफी। सुब्रमण्यम स्वामी ने उस रिपोर्टर को मुझे कह लेने दीजिए कि ये बदनाम ज़माना जवाब दिया कि देयर इज़ नथिंग लाइक इक्वालिटी विच एग्जिस्ट्स। बराबरी जैसी कोई चीज़ दुनिया में वजूद ही नहीं रखती। यानी फ्रॉम द कोर ऑफ देयर थॉट, फ्रॉम कोर ऑफ देयर फिलॉसफी, वो ये बिलीव करते हैं कि ये जो इंसानों की बराबरी है, इस जैसी कोई चीज़ जो है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी सवाल तो तब हो ना कि किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को तस्लीम किया जा रहा हो और उसके बाद उस पर बात हो कि ये हमारे लिए वायबल है या नहीं, हमारे लिए फिजिबल है या नहीं, या ये हमारे जो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स हैं उनको वो सूट करती है या नहीं। तब ये सब बातें तो तब होती हैं, या वो कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सब बातें तो तब होती हैं जब ये तय हो जाए कि कोई फिनोमेना, कोई फ़िलॉसफी, कोई वैल्यू, कोई नॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा कि कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसका नाम इक्वालिटी हो। तो गांधी के हिंदुस्तान ने ये भी मंजर देखा है। ऐसे हिंदुस्तान में दोस्तों, इस वक्त मैंने जैसे आपके गुफ्तगू के शुरू में आपके सामने अर्ज़ किया कि इस वक्त एनटीएस को लेकर एक कॉकरोच जनता पार्टी, एनटीएस के पेपर्स की लीक होने से और उस निज़ाम में मौजूद, एनटीएस के निज़ाम में, एजुकेशनल सिस्टम के अंदर मौजूद जो करप्शन है, पेपर लीक का इशू है, मेरिट का कत्लेआम है, वहाँ से एक केस जन्म लेता है। केस के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो हैं वो जब नाम लेते हैं, कॉकरोच से मुमासिलत पैदा करते हैं एक मेटाफर के तौर पर उन नौजवानों की, तो कॉकरोच वो नौजवान उसी को तज़हीक को जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक तहरीक में बदल देते हैं। वो तहरीक अपना वजूद कायम कर लेती है और वो वजूद जो है उसका अमली मुज़ाहरा जंतर मंतर गेटवे के मकाम पर दिल्ली में सामने आता है गुज़िश्ता दिनों में। फिर आप देखते हैं कि जो है वो जंतर मंतर गेटवे दिल्ली से उठने वाले नारे पूरी दुनिया में गूंजते हैं। वहाँ के नौजवान लड़के और लड़कियाँ, वो लड़के जेनज़ी के जिनके मेरी तरह नहीं लेकिन उनके बाल जो है वो बिखरे पड़े हैं,
ان کی جینز جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہے, انہوں نے چپل پہنے ہوئے ہیں, لڑکیاں بھی جینز اور شرٹ پہنے ہوئے, چپل پہنے ہوئے, اس بات سے قطع نظر کہ ان کی جنس کیا ہے, اس بات سے قطع نظر کہ انہیں ان کا مذہب کون سا ہے, اس بات سے قطع نظر کہ ان کو دنیا کس نظر سے دیکھ رہی ہے, وہ جنتر منتر پہ کھڑے نعرے لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جاتی واد یعنی ذات پات سے آزادی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آتنکواد یعنی دہشت گردی سے آزادی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیکاری سے آزادی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتیاچار یعنی ظلم سے آزادی چاہیے. وہ اس وقت جو ہے وہ ہر طرح کی, اور پھر وہ دلچسپ نعرے لگا رہے ہیں, بول رہے ساتھی ہلا بول ہلا بول ہلا بول. اس نظام پہ وہ ہلا بول دینا چاہتے ہیں, اس نظام کی کایا کو وہ پلٹ دینا چاہتے ہیں, اس نظام میں موجود سڑے ہوئے اس سڑاند کو وہ محسوس کر رہے ہیں, اور پوری دنیا کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس سڑاند کو محسوس کرے. اسی طرح سے وہ بھگت سنگھ کو یاد کرتے ہیں, وہ آزادی کے ان مجاہدوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے نو آبادیاتی نظام میں بھارتی سامراج سے آزادی حاصل کی تھی, اور ان کو وہ آئیڈیلائز کر رہے ہیں. وہ ہر طرح کی جو معروضی یعنی آبجیکٹیو ریالٹیز ہیں ان سے وہ بے نیاز ہیں, اور وہ صرف اور صرف اپنی ضمیر کی اور اپنے دل کی آواز کو سن کر اس وقت دنیا کے سامنے اسے لے کر آ رہے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب جب ظلمی ظلم کرے گا ستا کے ہتھیاروں سے چپا چپا گونج اٹھے گا انقلاب کے نعروں سے. دوستو, بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ سارے تناظر میں جو بات بہت ہی قابل غور ہے وہ کیا ہے. آپ تو یقیناً یہ سوچیں گے, اور میرے ناظرین خصوصاً میرے سامعین میرے ناظرین یہ کہیں گے کہ میاں آپ کو دلی جنتر منتر گیٹ وے پہ کھڑے وہ نوجوان تو نظر آ گئے, لیکن پاکستان میں احتجاج کرتے لوگ نظر نہیں آئے. وہ جنزی نظر نہیں آئی کہ جنہوں نے عمران خان کے پیچھے کلمہ پڑھا تھا اور ان کو جو ہے وہ بے نتیجہ بے موت مارا گیا, جن کو بے نتیجہ ان کی جدوجہد چلی گئی, ان کی امیدوں کے پہاڑ ایک دم زمین بوس ہو گئے بلکہ پاتال میں پہنچ گئے. اور آپ کو کشمیر کے اندر موجود لوگ نظر نہیں آئیں گے. لیکن میں ان سامعین, ان ناظرین, ان ناقدین کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی سادہ بات ہے جس کو آپ اگر سمجھ لیجئے تو آپ یہ جان لیں گے کہ میں کیوں اس کی تو حمایت کر رہا ہوں, لیکن یہاں والے لوگوں کو دوسری نگاہ سے دیکھتا ہوں. مخالفت نہیں کرتا, لیکن میں اسے اس پذیرائی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. تو پوچھئے کہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی کسی بنارسی ٹھگ کے نیچے نہیں ہے, وہ کسی ٹوپی باز کے پیچھے نہیں چلے, وہ کسی نام نہاد مہاتما کے پیچھے نہیں چلے, وہ کسی ایسے لیڈر کے پیچھے نہیں چلے جو کبھی گولی لگنے کا بہانہ کا ڈرامہ کرے, کبھی ٹانگ ٹوٹنے کا بہانہ کرے. نہ وہ کسی ایسے لیڈر کے پیچھے چلے ہیں جو پلیٹلیٹس گرنے کا بہانہ کرے, یا کوئی بھی ایسا جو ہے وہ تناظر ان کے ہاں نہیں ہے. وہ صرف اور صرف نوجوان لڑکے لڑکیوں کی ایک خالصتاً ایسی جدوجہد ہے جس کے نتیجے میں وہ صرف اور صرف اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. وہ کسی طاقت کے باج گزار نہیں ہے, وہ کسی جو ہے, میں نے مناسب ترین لفظ استعمال کیا, کسی بنارسی ٹھگ کے لیے وہ ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال ہونے کے لیے نہیں نکلے. انہوں نے اپنے خواب کسی نوسر باز کے ہاں گروی نہیں رکھ دیے. انہوں نے کسی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی سٹیٹس کو کے مہرے کو اپنی تقدیر اس کے ہاں جو ہے اس کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی, اس کے ہاتھ میں نہیں دے دی. وہ اپنے زور بازو پہ نکلے ہیں, اپنے ایجنڈے سے نکلے ہیں, اپنے اہداف کے لیے نکلے ہیں, اپنی بات کر رہے ہیں, تعلیمی نظام کے گلے سڑے سسٹم کے خلاف آواز کھڑی کر رہے ہیں. وہ دھرمیندر پردھان جو ایجوکیشن منسٹر ہیں اس کے استعفے کی مانگ کر رہے ہیں. صرف اس کے استعفے کی مانگ ہی نہیں کر رہے بلکہ پورے کے پورے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں, اور وہ اپنی اس جدوجہد کو کسی صورت بھی کسی نوسر باز کے پلڑے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو دے آر ٹرو ان دیئر ایفرٹ. سونم وانگ چک جو ہیں, جو ایک
جو ہیں اپنا اس کے انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہیں وہاں پہ، انہوں نے یقینی طور پہ ان کے ساتھ اتحاد کیا. گزشتہ 26 دن سے وہ جو ہے وہ بھوک ہڑتال پہ ہیں وہاں پہ. لیکن دیٹ گائے ٹل ٹوڈے ہیز نو پولیٹیکل اسپریشنز. سارٹ آف وہ کسی جو ہے وہ اس طرح سے نیشنل کینوس کے اوپر کسی پولیٹیکل کوئی لیڈرشپ اس پوری کیمپین، کسی کاکروچ جنتا پارٹی جنتر منتر کی لیڈرشپ کو نہ وہ کلیم کر رہے ہیں، نہ یہ ان کو تسلیم کر رہے ہیں بحیثیت لیڈر. تو فرق یہ ہے کہ اگر پاکستان میں جین زی اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہے، مجھے اپریشیٹ کرنے دیجئے، مجھے ان سے اختلاف ہے، میں یہ ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے ان کے حتمی نظریات اور تشکیل معاشرت سے اختلاف ہے. لیکن وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو فیض فیسٹیول پہ یا وہ لمز لاہور سے نکلے تھے، فیض فیسٹیول پہ نکلے تھے، وہ آسمہ گیلانی کانفرنس کے بعد انہوں نے نعرے بازی کی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ جب لال لال لہرائے گا تب ہوش ٹھکانے آئے گا. تو وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں تو اسی تناظر میں نکلے تھے. بھلے آپ انہیں سوشلسٹ کہہ لیجئے، بھلے کمیونسٹ کہہ لیجئے، بھلے جو ہے وہ لبرل کہہ لیجئے، بھلے سیکولر کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، لیکن جدوجہد کے احاطے میں، جدوجہد کی تجسیم میں، جدوجہد کے تناظر میں اگر ان سے ان کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ اسی تناظر پہ تھے. لیکن وہ کتنے تھے؟ اگر انگلی پہ گنے جائیں تو وہ 100 تھے، وہ 200 تھے، اینڈ ناٹ مور دین دیٹ. اس لیے میرے پیارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو جین زی کے ہمارے بچے بچیاں، تو میں آپ کو عرض کروں کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ رودھالیوں کی طرح مجھے دور کے میں تو بہت ہی میں ان کی داد و تحسین کر رہا ہوں دلی کے اندر کیونکہ وہ بھارت ہے، کیونکہ وہ ازلی دشمن ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اپنوں کے ہاں میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. بنیادی کیمسٹری کا فرق ہے. اگر پاکستانی قوم، پاکستانی نوجوان اس طریقے سے کسی پیداگیر کے ٹیشو پیپر بننے کی بجائے بذات خود کسی جدوجہد کے لیے نکلیں گے تو ہمارے جیسے نیم نوجوان بھی انہیں صف اول میں کھڑے ملیں گے. تھینک یو ویری مچ.